بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، اور انفرادی و اجتماعی عیب و نقص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ان سے بچ رہا ہو۔ وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک بڑے جرئ و دلیر ہو گئے تھے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے متعلق معلوم کر چکے ہو کہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی محبوبہ کے اشارے پر کیسے عبرتناک طریقے پر قتل کرا دیا تھا، اور اس نے یہ صفاقانہ اقدام صرف اس لیے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتے پر ان سے برائی سے بچانے کی ترغیب کی تاب نہ لا سکا، اور یہ عبرتناک ثانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک ہی میں ان کی بعث سے قبل پیش آ چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ شرکانہ رسوم و عقائد کو مذہب بنا چکے تھے، اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاق کرمیانہ کی حیثیت دے رکھی تھی، اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے۔ اور ان کے علماء احبار نے تو دنیا کے لالچ اور ہوس میں کتاب اللہ تورات تک کو تعریف کیے بغیر نہ چھوڑا، اور درہم و دینار پر اللہ کی آیات کو فروخت کر ڈالا، یعنی عوام سے نظر اور بھیٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اس طرح قانون الہی کو مسخ کر ڈالا۔ بہرحال انہی تاریک حالات میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ بھی ہو گزرا اور بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حد کر دی، تب وہ وقت شہید آ پہنچا کہ جس مبارک بچے نے حضرت مریم علیہ السلام کی آغوش میں پیغام حق سنا کر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سن رشد کو پہنچ کر اس نے یہ اعلان کر کے کہ وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہے، اور ہدایت خلق اس کا فرض منصبی ہے، قوم میں ہلچل پیدا کر دی۔ وہ شرف رسالت سے مشرف ہو کر اور حق کی آواز بن کر آیا، اور اپنی صداقت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھا گیا۔ اس مقدس ہستی نے قوم کو للکارا، اور احبار کی علمی مجلسوں، راہبوں کے خلوتوں، بادشاہ اور امراء کے درباروں اور عوام و خواص کی محفلوں میں، حتیٰ کہ کوچہ و برزن اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغام حق سنائے: لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے۔ میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں اللہ کا جو قانون ہے، اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کنج روی سے پشت ڈال دیا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کی مزید تکمیل کے لیے اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، اور جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو، اور اطاعت کے لیے اللہ کے حضور جھک جاؤ، کہ یہی دین و دنیا کی راہ ہے۔ حق و صداقت کے تسلیم میں انسانی فطرت ہمیشہ سے دو طریقوں سے مانوس رہی ہے۔ ایک یہ کہ مدعی حق کی حقانیت و صداقت دلائل کی قوت اور برہانیت کی روشنی کے ذریعے ثابت و واضح ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ من جانب اللہ اس کی صداقت کے تائید میں عام قانون قدرت سے جدا، بغیر اسباب و وسائل اور تحصیل علم و فن کے احاطے پر امور عجیبیہ کا مظاہرہ اس طرح ہو کہ عوام و خواص اس کے مقابلے سے عاجز ہو جائیں، اور ان کے اسباب و وسائل کے بغیر ان امور کی ایجاد ناممکن ہو۔ پہلے طریقے کے ساتھ یہ دوسرا طریقہ انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیات میں ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا وجدان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ذاتی حق، نبی و پیغمبر کا یہ عمل دراصل خود اس کا اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی قوت کام کر رہی ہے، اور بلا شبہ یہ اس کے صادق ہونے کی مزید دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں آیت ہے کہ میں اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے، مگر ان دو طریقوں میں سے ان اصحاب علم و دانش پر جو قوت فہم و ادراک میں بلند مقام رکھتے ہیں، پہلا طریقہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور وہ دوسرے طریقے کو پہلے طریقے کی تائید و تقویت کی حیثیت سے قبول کرتے اور
نبی و پیغمبر کے دعوی نبوت و رسالت کے صداقت کا مزید عملی ثبوت یقین کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان حضرات ارباب عقل و فکر کے برعکس ارباب قوت و اقتدار اور ان کی ذہنیت سے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقے تصدیق سے زیادہ متاثر ہوتے، نبی و پیغمبر کے معجزانہ افعال کو کائنات کی طاقت و قوت کے دائرے سے بالا تر ہستی کا ارادہ و قوت فعل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں امور کو خدائی نشان باور کر کے دعوت حق و صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔